زکات جو ہم نکالتے دو چیزوں کے اوپر نکالتے. ایک چیز ایسی ہے جس کو ظاہری اشیاء بولا گیا. ظاہر جو دکھے آ جاتے, obvious ہے, کوئی بھی دیکھ لے سکتا اس کو. اس میں کیا آ گیا؟ اونٹ کتنے ہیں آپ کے پاس, آپ کے گائے کتنے ہیں, بکریاں کتنے ہیں, یہ سب کچھ دکھے آ گئے. اس کو تو آپ لگا الماری میں بند کر کے نہ رکھتے نا, اونٹ کو اپنے گھر کے بند کر دے, سب جنے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے ظاہری زکات. ظاہری زکات کن چیزوں پہ ہے؟ بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ ہے. ایک اس کسان پر ہے جو پانی سیراب کر کے اناج اگاتا. سمجھ میں آ گیا؟ گیہوں اگا رہا, چاول اگا رہا, جو جوار جو بھی اناج اگا رہا انہیں, اس کی مقدار بتائی گئی. کہاں بتائی گئی؟ اب وہ اپنی ٹاپک نہیں ہے, احادیث میں تفصیل سے بتا دی گئی. کہاں بتا دی گئی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2263 سے لے کے 2289 تک, 2263 سے 2289. اور ایک ہی حدیث ایسی ہے جس میں آپ کو اناج اور جانوروں کے بارے میں, چوپایوں کے بارے میں ایک ہی حدیث میں بتایا گیا. اگر اناج ہے تو کتنا اناج زکات میں نکالنا ہے, کھیتی ہے اس کی تو کتنے کھیت کے اوپر کتنا اناج اب اس کو زکات دینا ہے, کتنا سا, یہ پوری چیزیں بتا دی گئی ہیں تفصیل سے ان احادیث میں آگے. اب فی الوقت اپنے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ اپن کوئی بھی کسان نہیں ہے, پکا نیا کوئی کسان تو نہیں ہے نا. اور اگر کوئی کسان ہے انشاءاللہ انہیں عالم دین سے پوچھ لیں گا انشاءاللہ جب بھی نکالنے کا ہے اس کو, ٹھیک ہے. یہ تو اپنے سے تعلق زیادہ نہیں. اور ایک ہے چوپائے رکھنے والے, جس کے پاس گائے, بھینس, بیل, اونٹ, بکرے, یہ جو جانور ہے جس کے انہیں استعمال کر کے فائدے اٹھاتا. کتنے جانور ہیں گے؟ جیسا مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 40 بکرے ہیں تو ایک بکرا بولے, ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بول رہی ہے زکات, وہ ایک بکرا زکات ہے بولے. سمجھ رہے؟ اب وہ تعداد بتا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا ہے تو اتنا, اتنا ہے تو اتنے, اونٹ اتنے ہیں تو اتنے. یہ پورے وہ حدیثوں کے ضمن میں آ گئے. کون سے حدیثوں کے ضمن میں؟ یہ پورے اس میں یہ پورے تفصیلات آ گئے. یہ ہو گیا. اب آئیے اپنی زکات سونے چاندی کی. اس میں سب سے پہلی چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, بہنوں کے لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے بہت سارے مسلمان بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے, ان کے پاس جو سونا ہے جمع, چاندی جمع ہے, یہ زکات ان کا باوا, نہ تو ان کا بڑا بھائی, نہ تو ان کا شوہر نکالنا. بلکہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ جو زکات نکال رہے ہیں نا سونے چاندی کی, اس کا ایک تھمب رول یاد رکھو. تھمب رول بولے تو سیٹ رول ہے, وہ رول چینجز نہیں ہوتا. اب سیٹ رول کیا ہے معلوم؟ پیسے پہ, سونے پہ اور چاندی پہ زکات ہے, ہیروں پہ نہیں ہے. پیسے پہ ہے, سونے پہ ہے, اور یہ تین پر زکات ہے, جو عام طور پہ ہم جس کو زکات بول لیتے ہیں. یہ تین چیزوں پہ ہے. اس کا تھمب رول کیا ہے معلوم ہے؟ جو بھی اس کا اونر ہے اس کے اوپر فرض ہے. بیوی کے سونے کا اونر شوہر کا ہی کہوں گا. شوہر پہن رہا تو ایک بھولا سوال کرتے ہمارے بہنا, کیا بول کے کرتے؟ نہیں بھائی میں کما رہی ہوں, کیا میں کہاں سے نکالوں؟ بغیر کمائی کے لائی کہاں سے؟ جب بغیر کمائی کے زکات کے نصاب کے اوپر لے کے آ لی تو اب اس میں سے نکالنا ہے. کیسا نکالنا؟ میرے کن پیسے نہیں ہے تو, میرے کن پیسے نہیں ہے تو وہ حصہ بیچنا. یہی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. یہ زکات نکلوا کوئی کو بولے بھائی آپ نماز کو فجر میں اٹھا رہے ہیں, کہیں کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ جسم تو چاہ رہا سونا ہے کہ نہیں ہے, اٹھو بول رہے ہیں. نہیں, وہ جو جسم جس چیز سے محبت کر رہا نا اس کو میری محبت میں چھوڑ بول رہے ہیں. تو کس سے محبت کر رہا؟ مال سے کر رہا. یہ مال تیرے کو بہت پسند ہے, گیا نکالا میرے راستے میں اس کو, تو وہ نیت توڑائی گئی. پھر میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو, شوہر دے دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسلام رکایا نہیں, لیکن کیوں دینا؟ میری اپنی بیوی کے دل میں وہ اللہ کی محبت بڑھنا کہ انہیں اپنا مال نکالنا. آزمائش تو یہی ہے نا. دیکھو ایک ہو گیا زکات نکل گئی. ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں آپ کو. میں کسی کو بولا بھائی ذرا پانی پلاؤ, بولا آپ لائے رکھ ڈالے پانی, لیجئے بھائی بول کے دے دیا. پانی دینے کا فرض ادا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ کیا کرے, ٹرے میں رکھے, ٹی کوسٹر رکھے, اس کے اوپر ایک کور ڈھانپے, ٹرے پکڑ کے لے کے آ کے عزت سے دیے, پانی دیے نا. دینے میں فرق ہو گیا. ایک دینے میں اپنائیت نہیں دکھی, دوسرے دینے میں ایک شوہر دے دیا, ایک انہیں خود نکالی اپنا مال. نہیں, اللہ آپ کا حکم ہے, آپ کا حکم ہے, میں میرے پاس یہ مال کی ایسی کی تیسی, یہ مال پہلی بار آپ دیے پھر دیتے آپ میرے کو, اس سے بڑھ کے دیتے. یہ محبت ٹوٹنا ہے اس کے دل میں سے. سمجھ میں آ رہا؟
اچھا اس میں اگرچہ کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے پھر بھی ایک بات بول دیتا ہوں. ہمارے ہندوستان میں بر صغیر میں جب صوفیاں آنا شروع ہوئے یہاں پہ, اس کے بعد قوم میں ایک مزاج بن گیا, جو بھی دین کا کام کر رہا نا انہیں بالکل غریب پیون لگا کے کپڑے پہن کے رہنا. بلکہ مسلمان کیسا رہنا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے تو انہیں بھی بہت غریب رہنا. ابے پورے غریب ہو گئے تو زکات کون نکالتا؟ زکات نکالنے کو امیر رہنا پڑتا نہیں پڑتا. ہر مسلمان پہ زکات فرض ہے, ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے, اس کو چھوڑ دیے. ہر مسلمان پہ زکات فرض نہیں ہے. زکات کس پہ فرض ہے؟ جس کو اللہ نوازے پیسے سے. تو پیسے والے بھی ہونا, اور ان کو کیا کرائے اللہ تعالیٰ؟ ان کو عبادت کروائے. کیا عبادت کروائے؟ کہ تم مال کی عبادت نے میری عبادت کر, یہ یقین رکھ کے میں دیا تھا پھر میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور عربی زبان میں زکات بولتے کسی بھی چیز کو خالص کرنا اور اس کو بڑھانا. آپ ایک پودا لگائے سمجھو, روز مٹی کو تھوڑا ادھر ادھر سے کر کے اس کے اوپر پانی ڈالتے جا رہے ہیں. وہ جو صاف صفائی کر رہے ہیں آزو بازو, وہ پانی ڈال رہے ہیں, سینچ رہے ہیں اس کو بڑا ہونا بول کے. اس کو عربی میں زکات بولتے ہیں. آپ کے پاس سے مال نکل جا رہا, اللہ بول رہے ہیں وہ جو تیرے پاس سے مال نکال دیا تو یا نکال دی تو, یہ مال تیرا تھا ہی نہیں. اگر وہ مال رہ جاتا تو تیرے ایمان کو, تیری آخرت کو کیڑا لگ جاتا. تیرے ایمان اور آخرت کو بچایا وہ مال نکال دے کے تیرے پاس سے. اور جو کم ہو گیا دکھ رہا تیرے کو, ڈر مت میں اضافہ کر کے دیتا ہوں. اپنے کو اپینڈکس کا آپریشن کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اپینڈکس کے آپریشن میں؟ وہ جو نکلی ہوئی چھوٹی سر کی ایک انتڑی کا حصہ رہتا, کاٹ کے پھینک دیتے اس کو. انہیں رہ گیا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ انہیں بڑھ گیا بولے تو پورے جسم میں پس آ کے آپ مر جاتے. آپ کی جان کو خطرہ ہے نہیں ہے. یہ زکات نہیں نکال کے اتنا مال چھوڑ دیے, آپ کے پورے مال کو نے کھایا تھا. اس کے بعد نکالو بولے تو بہنوں کو چاہیے کہ وہ نکالیں, شوہر نہیں. اور آپ لوگ کل اگر آپ میں سے جس کے شادیاں ہو گئے, ان لگا اپنے بیویوں کو انکریج کرو, ان کو تربیت کرو. سمجھ رہے نا؟ یہ نہیں کہ آپ نہیں دے سکتے, دے سکتے بھائی, مگر کیوں, میں کیوں دوں؟ اس کی چیز ہے, انہیں نکالنا اللہ کے راستے میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ بیٹیاں دی ہے تو بیٹیوں کی ابھی سے تربیت کرو. ان کے دماغ میں ڈالو کہ تم پر فرض ہے زکات دینا. بیٹے تمہارے شوہروں کے پیچھے نہیں لگنا, باواؤں کے پیچھے نہیں لگنا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پوروں کو سمجھ میں آیا؟ گھر کے سچویشنز کو سوچ رہے ہیں آپ؟ ارے سجا کے بولے تو کیا ہوتا؟ نہیں ہمارے عورتیں ٹینشن میں رہتے, یہ کیا نیا بول رہے ہیں بول کے. تو ایک چیز کلیئر ہو گئی نا, مال کا جو اونر ہے زکات اس پہ فرض ہے. کلیئر؟ کتنی نکالنا ہے؟ سونے کے بارے میں بتایا گیا. آپ کا اگر آج کے دور کا 85 گرام سونا ہے, 85 گرامز اگر آپ کا سونا ہے, تو وہ سونے کی جو بھی قیمت ہے اس کا 2.5% نکالنا ہے. کتنا نکالنا ہے؟ اب یہ 2.5% کیسا آ گیا؟ اس لیے آیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر 40 دینار پر 1 دینار زکات ہے. بولے ہر 40 دینار پر 80 دینار پہ کتنے ہو گئے؟ 100 دینار پہ 2.5 ہوگا. تو 2.5 جو بول رہے ہیں 2.5% اپن یہ چپ یوں ہی نہیں بنا لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 40 دینار پر 1 درہم, 80 دینار پر 2, پھر 20 ایڈ کرے تو 20 پہ کتنے ہوں گے؟ آدھا. 2 + آدھا 2.5 ہو گیا, 2.5%. سونا اگر 85 گرامز ہے, چاندی 595 گرام ہے, 595 گرام سے, تو 2.5% وہ قیمت کی. سونا اور چاندی بعض علماء کے نزدیک سونا اتنا ہے کہ 85 گرام نہیں ہے, چاندی 595 گرام سے کم ہے, لیکن اگر وہ دونوں کی مقدار ملائے تو مال اتنا ہو جا رہا جس سے آپ چاندی جا کے 595 گرام خرید لے سکتے. تو دونوں کی ویلیو کر کے اتنا نکال دو. بولے یا وہ دونوں کو جمع کرے تو مال اتنا ہو رہا جس سے 85 گرام گولڈ خرید سکتے, تو نکال دو. بولے بہتر ہے نکالو. اچھا ایک سہولت ہے اسلام میں نکالنے کی. کیا سہولت ہے؟ زکات پہ EMI کی اسکیم ہے, ایوری منتھ انسٹالمنٹ کی اسکیم ہے. ہر مہینہ قسط ادا کر سکتے آپ زکات پہ. کب کر سکتے ہیں؟ ایڈوانس میں کرنا پڑتا, بعد میں نہیں. 1 منٹ اوپر چلے گیا 1 سال کے, وہاں سے گناہ کبیرہ میں آ گیا باپ. ایڈوانس میں ارے میرے کو کیسا معلوم؟ تو اندازہ لگاؤ. بولے مثال کے طور پہ آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے, میرے پاس بھائی 85 گرام سونا ہے, اور اگلے سال تک میں 85 گرام سے اوپر نہیں خریدنے والی ہوں,
یہ تو پکا رہیں گا میرے پاس. 25 گرام سونے کا کتنا ہو رہا بھائی؟ زکات نکالنے کے ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں, آپ کیلکولیٹ کریں, حساب ڈالے تو 1200 روپے ہو رہے ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ایڈوانس میں ہر مہینہ 100 دے کے کور کر سکتے ہیں. ایڈوانس میں دینا شروع کرو. اگر وہ سال پورا ہونے تک اس میں کچھ کم ہو گیا تو یہ جتنا آپ ایڈوانس دیے تھے زکات کا ہی اجر ملے گا خیرات کے ساتھ ساتھ. کیونکہ اسلام کی خوبی, اللہ رب العالمین کا رحم کیا ہے, میرا بندہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے ایسا پہلے کسی امت کے ساتھ نہیں ہوا. یہ شرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا. میرے نبی کا کوئی امتی نیکی کا ارادہ کریں گا تو نیکی کے برابر کا اجر دوں گا, کر دیا ایسا. انہیں زکات نکال رہی کے لیے تھی, ایڈوانس میں زکات بول کے نکال رہی تھی, اجر زکات کا ملے گا. زکات کا اجر مل کے پھر خیرات کا بھی ملے گا, کیونکہ کم ہو گیا نکالنے سے پہلے. سمجھ میں آ گیا؟ تو انسٹالمنٹ سمجھ میں آ گئے, کلیئر ہو گیا. اب ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح بخاری 1403, خاص طور پہ ان بہرے اور اندھوں کے لیے. آج کل الحمدللہ سائنٹیفکلی اس کو برین لینگویج بولتے ہیں نا, جس میں لوگ ایسا انگلیاں لگا کے پڑھ لیتے ہیں, لیکن دل کے اندھے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ ہدایت دینے کے. پھر بھی یہ دل کے اندھوں اور بہروں کو بات پہنچانے کے لیے بول رہا ہوں. جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, شفاعت ہو کے ہم بخشے جاتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 1403 میں فرما رہے ہیں, 1403 صحیح البخاری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن کیا ہوں گا. بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن, قیامت کے دن یہ ہوں گا کہ میرے سامنے سے میرے امت کے کچھ ایسے لوگوں کو لے جایا جا رہا ہوگا جن کے کاندھوں پہ سے اونٹ دلے ہوئے ہوں گے, کسی کن بکرے دلے ہوئے ہوں گے, اور ان کو عذاب کے لیے لے جا رہے ہوں گے, میرے سامنے سے لے جائیں گے. اور میرا امتی میرے کو دیکھ کر کہے گا یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے. حدیث کیا میں ہے؟ بخاری میں. حدیث کیا ہے؟ 1403. میرا امتی کہے گا میری سفارش کیجیے, شفاعت کیجیے. یہ لگا تو ٹھیکہ دے دیے پوروں کو, مگر جس کی شفاعت کی امید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, میں کہوں گا میں ہرگز تمہاری شفاعت نہیں کروں گا, جاؤ اور سزا بھگتو, کیونکہ میں نے تم کو پیغام پہنچایا, تم نے نافرمانی کی. نہیں دینے کا سمجھے, شفاعت بھی نہیں مل رہی, نصیب نہیں ہو رہی. 2290 صحیح المسلم, 2290 صحیح مسلم, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور 35 کی تفسیر کے ضمن میں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور 35. آیت نمبر 34 کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے مسلمانوں, یہودیوں اور عیسائیوں میں جو علماء تھے ان میں کے اکثر علماء چور تھے. مال کی چاہت میں یہ لوگ اللہ کے احکامات کو بدل ڈالتے اور اللہ کے راستے میں خرچے نہیں کرتے تھے. بول رہے ہیں قرآن کی آیت ہے. مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کیوں بول رہے ہیں؟ کہیں نبی کے جانے کے بعد تمہارے پاس ایسے نہ آ جائیں. سمجھ میں آ رہا؟ اور یہ لوگ انسانوں کو, دوسروں کو اللہ کے راستے سے رکاتے تھے. بول رہے ہیں کوئی اللہ کا کام کر رہا تو برادرز کے فتنے یہ وہ بلکہ بھی رکاتے, تو یہ لوگ رکاتے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا علماء تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مال کو کنجوسی سے جمع کرتے, لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکاتے. آیت نمبر 35, جو مال انہوں نے نہیں خرچہ کیا جو خرچہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا, اب ہم قیامت کے دن اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کریں گے اور اس کے ذریعے سے ان کے پیشانی پر, ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھ پر چرکے دیں گے. بولے قیامت کے دن چرکے کیسے دیں گے؟ تو حدیث آئی اس کے لیے صحیح مسلم کی. اللہ اکبر, اللہ کی پناہ ہو. 2290 حدیث نمبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ مال کو گرم کر کے لایا جائے گا. پیشانی پہ مال کو چپکا دیں گے, ایسا پہلوؤں پر چپکا دیں گے, پیٹھ پر چپکا دیں گے. کہاں ہو رہا ہے عذاب؟ کہاں ہو رہا؟ نہیں, میں وہی سمجھتا تھا ابھی تک. محشر کے میدان میں 50,000 سال تک ہوں گا بولے, اور اس کے بعد اللہ ان کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے کریں گے, چاہے انہیں جنت میں بھیجے یا جہنم میں بھیجے. زکات نہیں دینے والوں کو کیا ہو رہا بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میدان محشر میں ہی عذاب شروع کر دیا جا رہا ان کے ساتھ. 50,000 سال ہوں گا بولے میدان محشر میں عذاب ان لوگوں کو.
اس کے بعد اللہ جو چاہے ان کے حق میں فیصلہ کرے، چاہے جنت میں بھیجے یا جہنم میں ڈالے. اللہ اکبر. سمجھ گئے آپ لوگ زکات کی اہمیت؟ یہ عذاب کس کو ہوں گا؟ دیا ہی نہیں. جو دیا مگر دیر سے دیا اس کو بھی عذاب ہے، اور اللہ نہ خواستہ مر گیا دینے سے پہلے تو گیا کام سے. تو سمجھ گئے زکات یہ جو اپن سونے چاندی کی دیتے ہیں رمضان میں دینا بلکہ کہیں بھی نہیں ہے، 1 سال ہوتے دے دینا ہے. لیکن چونکہ اکثر ہماری قوم زکات کو کھینچ کے لا کے رمضان سے چپکا دی.